کئی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے آج مرید ہو سکتا ہے یا محبت کرنے والے جو نماز نہ پڑھتے ہوں، تو ان کو بابا یہ سننی تو پڑتی ہوگی یار، تم غوث پاک کہتے ہو، 11ویں کرتے ہو، نیاز کرتے ہو، عرس مناتے ہو، نماز تو ایک ٹائم کی پڑھتے ہی نہیں ہو، پہلے تم کو نماز پڑھنی چاہیے تھی نا، اس کے بعد غوث پاک کی تم کو 11ویں منانی چاہیے، غوث پاک کی نیاز کرنی چاہیے، تو تم نماز ہی نہیں پڑھتے تو پھر یہ کیوں کرتے ہو؟ ایسے اگر کوئی مطلب کہ جارحانہ گفتگو کرنے والے ہوں، اور تو ایسے موقع پر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ان غلاموں کو، محبت کرنے والوں کو کیا ریپلائی کرنا چاہیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو، محبت پر کوئی قید تو لگا نہیں سکتا. بے نمازی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے نہیں کرتے، اللہ سے محبت کرتے نہیں کرتے، بے شک. تو کیا ان کو یہ کہا جائے گا کہ چونکہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو اس لیے اللہ اور رسول کا نام مت لو، ان سے محبت مت کرو؟ یہ کیسے کہا جائے گا؟ تو اسی طرح اگر کوئی بے نمازی غوث پاک سے محبت کرتا ہے، خواجہ غریب نواز سے محبت کرتا ہے، اہل اللہ سے محبت کرتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے کہ وہ مسجد ہے نا، مسجد ہے بھائی، نہیں میرا منہ مسجد کی طرف ہے، جھوٹ نہیں بولتا، لوگ بولتے ہیں نا، تو کیا ان پر آپ پابندی ڈالو گے کہ مسجد سے محبت مت کرو کیونکہ تم بے نمازی ہو؟ ایک محبت تو ایک دل کے ساتھ ہوتی ہے، لوگوں کو تو ہوتی ہے، اللہ اور رسول سے محبت، اللہ کے پیاروں سے محبت، مدینے سے محبت ہوتی ہے. نماز نہیں پڑھتا اس کو بولیں گے مکہ مدینے سے محبت مت کرو، کعبے سے محبت مت کرو، سرکار کے سبز گنبد سے محبت مت کرو. یہ کیسے اس پر پابندی ڈالو گے یار؟ تو یہ غوث پاک سے ہی کیوں روکتے ہیں؟ یہ غوث پاک سے محبت کیوں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا؟ تو نماز پڑھا کرو. یہ غوث پاک کے چاہنے والوں دیکھو پھر غوث پاک کو ہے نا کہ میرا غلام کیسا ہے، بے نمازی ہے. تو اس لیے نماز پڑھنی چاہیے، نماز فرض ہے اور محبت اطاعت کرواتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.